یہ ہے عظیم سلطنت کی شہزادی عائشہ، خوبصورتی میں بے مثال مگر عادت سے سست اتنی کہ خود پانی بھی نہ پیے۔ صبح ہوتے ہی نوکرانیاں شہزادی کے ارد گرد آ جاتیں۔ ایک دن نوکرانی نے کہا، شہزادی صاحبہ باہر باغ میں چہل قدمی کر لیں، موسم بہت اچھا ہے۔ شہزادی بولی، باغ ہی میرے پاس لے آؤ۔ پورا محل شہزادی کی سستی سے بہت تنگ تھا۔ ایک رات شہزادی اپنے محل کے باغ میں گھوم رہی تھی تو اچانک ایک مینڈک اچھل کر سامنے آ گیا۔ اس کے سر پر تاج بھی موجود تھا۔ مینڈک شہزادی عائشہ سے باتیں کرنے لگا۔ وہ چونک گئی کہ مینڈک بولتا بھی ہے۔ مینڈک نے کہا، اگر تم 3 دن تک بغیر سستی کیے دوسروں کی مدد کرو گی تو میرا جادو ٹوٹ جائے گا۔ شہزادی عائشہ نے کہا، یہ تو بہت مشکل کام ہے، مگر پھر اس نے مینڈک کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ پہلی بار باورچی خانے میں گئی اور آلو چھیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے جیسے ہی آلو کو چھری ماری، آلو اچھل کر شاہی وزیر کے سر پر جا لگا۔ شہزادی نے اپنے سارے کام پوری لگن سے کیے اور غریبوں کو کھانا بھی دیا۔ کام کی شروعات مشکل تھیں، مگر ان 3 دنوں میں شہزادی کی عادت میں کافی بدلاؤ آیا۔ وہ جب خوشی سے کام کرتی، مینڈک چمکنے لگتا۔ آج شہزادی کے کام کا تیسرا اور آخری دن تھا کہ اچانک زمین ہلنے لگی۔ پورے محل میں افراتفری پھیل گئی کہ ڈریگن آ گیا، ڈریگن آ گیا۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ شہزادی عائشہ بھی ڈر گئی۔ مینڈک سمجھ گیا کہ یہ وہی ڈریگن ہے جس نے میری سلطنت تباہ کی۔ جیسے ہی ڈریگن شہزادی عائشہ پر حملہ کرنے لگا تو اچانک مینڈک ایک تیز روشنی سے چمکنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں وہ ایک بہادر اور خوبصورت شہزادہ بن گیا۔ شہزادی عائشہ حیران رہ گئی، تم واقعی شہزادے ہو؟ شہزادی اور شہزادہ بہادری سے ڈریگن کا مقابلہ کرنے لگے۔ ڈریگن آگ پھینک رہا تھا۔ شہزادی عائشہ نے موقع دیکھتے ہی جادوئی تیر ڈریگن کے دل پر مار دیا اور شہزادے نے بھی اپنی تلوار سے ڈریگن پر آخری وار کیا۔ ڈریگن زور سے چیخا اور اس کا جسم دھوئیں میں تبدیل ہو گیا اور چند سیکنڈ بعد وہ مکمل غائب ہو گیا۔ پورا محل خوشی سے جھوم اٹھا۔ لوگ شہزادے اور شہزادی کے نعرے لگانے لگے۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر سلطنت کو خوشحال بنایا اور ہمیشہ خوشی خوشی رہنے لگے۔